ساؤتھ ٹوڈے سے میں ہوں آصف بلوچ. اور ملتان سٹی جو ہے وہ میگا سٹی بنتی جا رہی ہے, بلکہ اب تو کہا جائے کہ بن گئی ہے تو غلط نہ ہوگا, لیکن اس سے زیادہ اس وقت جو ملتان سٹی کے اندر ہے وہ ہے جب ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے جب آبادی بڑھے گی تو جناب ٹریفک بھی بڑھے گی, اور جب ٹریفک بڑھتی ہے تو ٹریفک مسائل بھی جنم لیتے ہیں. ملتان میں ویسے تو اب ٹریفک کے ہمیں اتنے زیادہ مسائل دکھائی نہیں دیتے, لیکن چند ایک چیزیں ہیں جو ہمارے ملتان کے جو شہری ہیں ان کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے. کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان سوالات کے بھی جوابات لیں, اور مزید کیا ملتان کے شہریوں کو سہولیات ملنے جا رہی ہیں ٹریفک کے حوالے سے, لائسنس کے حوالے سے, اور جو ایک اور بڑا اچھا منصوبہ جناب وہ چل رہا ہے ٹریفک پولیس کے جو ٹریننگ سکولز ہیں وہ ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیف ٹریفک آفیسر جناب سردار ماوران صاحب موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سر بہت شکریہ, ویلکم ٹو دا شو, ویلکم ٹو دا ملتان. ملتان آئے ہیں سر, سب سے پہلے یہ بتائیں کیسا لگ رہا ہے, چیلنجنگ ہے یا کیا, کیونکہ میجر سٹی ہے, ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہیں, کیسا لگ رہا ہے سر؟ تھینک یو سو ویری مچ, آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر, اور آپ سے بات کر کے بھی اچھا لگ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ملتان کو میں نے جوائن کر لیا 11 اگست سے, تو یہاں آتے ہی جن چیزوں کا سب سے پہلے جیسے چیلنجز کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان میں سب سے انرولی ٹریفک جو ہے. ٹریفک ہماری ملتان جیسے آپ بتا رہے تھے میگا سٹی بن رہا ہے, یہ میرے خیال 5.7 ملین بالکل پاپولیشن کا سٹی بن چکا ہے. تو یہاں جو ٹریفک ریگولیشن ہے وہ ساری مینول ہے, یعنی الیکٹرک سگنلز یہاں ایز سچ نہیں ہے. ایک ہمارا الیکٹرک سگنل کام کر رہا ہے سٹی کے اندر, یا 2 الیکٹرک سگنل کینٹ ایریا میں کام کر رہے ہیں, اور ٹوٹل کوئی 10 الیکٹرک سگنلز انسٹالڈ بھی ہیں لیکن وہ آپریشنل نہیں ہیں. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں, ملٹیپل کازز ہیں. ٹائم سنکرونائزیشن کا مسئلہ ہے, کچھ ریپیئر ہونے والے ہیں, کچھ ویسے ان کا جو آپ کہہ لو کہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, باقی سب کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو پراپر اسٹڈی کر رہے ہیں. کوسٹل روڈ کی آپ نے بات کی, تو یہاں پر کالجز بہت زیادہ ہیں, اسکولز بہت زیادہ ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جب اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کالجز کی چھٹی ہوتی ہے, تو یہاں سے گزرنا بڑا محال ہو جاتا ہے. اور جو لوگ اگر ایک سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا, تو وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے نکلتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوسٹل روڈ پہ پھنس گئے. اس کا کیا حل تجویز کیا ہے آپ نے, آپ جب آئے ہیں, یا آپ نے ابھی تک کیا سوچا ہے؟ روڈ پہ وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو اننیسیسری کٹس ہیں, ڈائیورژنز ہیں, ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں ہم, ان کو اسٹڈی کر کے کہ کہاں کہاں ضروری ہیں, تاکہ کنجسشن پوائنٹس جو ہیں ہم ان کو ایڈریس کر سکیں. کئی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہے اور اس کے سامنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور ان پہ اننیسیسری کٹس ہیں یا اننیسیسری یوزیج ہے, اس میں لوگوں نے کٹ کیا ہوا ہے اور اللیگلی کٹ کیا ہوا ہے سروس روڈ پہ جانے کے لیے, ان کو بھی ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں, اور ڈائیورژنز بھی ہم لگا رہے ہیں. پہلے تو ہماری یہ کوشش تھی کہ بوسٹن روڈ پہ پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے جائیں, لیکن وہ چونکہ جب یہ روڈ بنایا گیا ہے تو اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا, تو اب وہ ادروائز روڈ بڑا تنگ ہو جائے گا اگر ہم کریں گے. تو باٹل نیکس جو روڈ پہ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی ہم وہاں ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں. انفورسمنٹ میں تھوڑی سی اسٹرنجنٹ پالیسی ہوگی اس سلسلے میں, بٹ اوور آل وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دس ایشو. سی ڈی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, تو ملتان کے شہری ضرور اس بات کو سن رہے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ چلے بوسٹن روڈ والا جو مسئلہ ہے وہ تو حل ہوتا ہے. اچھا سر, نئی لائسنس پالیسیز کے بارے میں تھوڑا سا شہریوں کو بتا دیں. ایک تو اس میں اچھی بھی خبر ہے موٹر بائکس والے حضرات کے لیے, دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا جرمانوں کی آپ, کیونکہ تھوڑی سی ریلیف بھی ملا ہے, 1 ماہ کا شاید ٹائم ہے, اور کتنی زیادہ اس کی جو فیس ہے اور جرمانے ہیں, اور جو نئی لائسنس پالیسی ہے بیسیکلی اس کے بارے میں ذرا دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں. جی, یہ بالکل ملتان کے عوام کے لیے خوشخبری. ہم بڑی لبرل ایک جو ہے پروویژن کر رہے ہیں ڈرائیونگ لائسنسز کی, اور جو پریویسلی جو انفورسمنٹ اسٹرکٹ انفورسمنٹ تھی, چلاننگ ہو رہی تھی, اس کو ہم نے ایز آؤٹ کیا ہے لوگوں کو, کہ روز وہی جو چلان کے لیے پیسے دیتے تھے اب وہ اسی پیسے میں سے سپوز 2000 ایک چلان ہوتا تھا اس کا, تو اس میں ان کو لائسنس مل جاتا ہے.
اور جو موٹر سائیکل کا لائسنس ہے وہ ریڈلی اویلیبل ہے. اس کے لیے ہم نے جو ٹائم پیریڈ تھا, لرنر کا پیریڈ تھا, وہ کنڈون کیا ہے, اور تاکہ ایک تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ کانفیڈنس آئے. جب آپ لائسنس اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ میں رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے, کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے, اور آپ ان ٹریفک رولز کو وائلیٹ نہیں کرتے ایزیلی. ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. جی ہاں, ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس چیز کو بھی ہم نے ایز آؤٹ کیا ہے. جرمانوں کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کا لائسنس رینیو کروانے میں اس نے دیر کر دی ہے, تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک پالیسی بھی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی ریلیف ملا ہوا ہے. تو یہ بتا دیں کہ ایک شہری اگر لائسنس بنواتا ہے اور اس کو رینیو نہیں کرواتا تو کتنا عرصہ بعد جو ہے اس کے اوپر جرمانہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس بارے میں شہری کو کیا تلقین کریں گے کہ لوگ اتنے زیادہ کیئرلیس ہیں کہ وہ اپنا لائسنس ایک دفعہ بنوا لیتے ہیں, اس کو رینیول کے نہیں جاتے. جیسے ایک سرٹن پیریڈ ہوتا ہے, فیو ڈیز ہوتے ہیں, فیو منتھس ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اندر لائسنس رینیو کروا لیں. ٹھیک ہے. اور انیشلی آپ جتنا جلدی رینیو کروائیں گے اتنی کم آپ کو فائن ہوگا. بالکل. وہ ٹائم پیریڈ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا وہ فائن جو ہے ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. جب آپ انفورسمنٹ کریں گے, انفورسمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کی ٹیمز مختلف انٹرسیکشنز پہ, مختلف پوائنٹس پہ وہ کھڑی ہو کے وہ دیکھ رہی ہوں گے. اور ایسے پوائنٹس پہ ہم نے ٹیمز ڈپلائی کی ہیں جہاں اگر آپ کوئی بھی وائلیشن کریں گے تو وہ حادثے کا باعث بنے گا. اس لیے اس کو ایک تو ہم ایک ڈیٹیرنس بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ صرف چلانے کا ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم ریگولیشن بھی کر رہے ہیں. جو ٹیم کھڑی ہوتی ہے اس میں اس کے ایک گروپ اگر چلاننگ کر رہا ہے تو دوسرا گروپ ریگولیشن کر رہا ہے اس میں. تو تیسرا یہ ہے کہ ہم چلاننگ ایز سچ کوئی زیادہ اب نہیں کر رہے ہیں. ہماری پالیسی لوگوں کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے. نو ناٹ ایٹ آل, دس از رانگ. یہ جسٹ مطلب ہے کہ ایسے ہی ہے. ہاں جی, کوئی ٹارگیٹ وارگیٹ نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا. سر ایک اور یہ بتائیں کہ نئے ٹریننگ سکولز کھلیں ملتان میں, پہلی دفعہ سیمولیٹر مشین آئی ہے سر. میرے خیال میں پورے ساؤتھ پنجاب میں یہ پہلا ہے ایسا. یہ خواتین جو پہلے ڈرا کرتی تھی کہ باہر جا کے کس طرح سیکھیں, اب وہ ایک کمرے میں سیکھ رہی ہیں. 21 دن کا کورس ہے, اس کے بعد ان کو روڈ بھی لایا جاتا ہے. خواتین بہت خوش ہے. اور کتنے منصوبے اس طرح کے لا رہے ہیں سر کہ ٹریننگ سکول بڑھائے جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر کے روڈ پہ آئے تو بہتر ہوگا. جی بالکل, اس لیے ہم نے یہ ڈرائیونگ جو ٹریننگ سکولز ہیں وہ زیادہ بڑھائے ہیں. ہم نے یہ فیسلٹی بھی ہم انکریز کر رہے ہیں تاکہ جو ٹریننگ سکول سے جو ایک بندہ یا کوئی خاتون وہ ٹریننگ لے کے جب روڈ پہ آئے گی تو اس کا بیہیویئر بڑا ڈفرینٹ ہوگا. بالکل ہے. ٹھیک ہے, اس کو لائسنس میں بھی آسانی ہو جائے گی, اور وہ رسپانسبلٹی بھی انسٹل کرتے ہیں. ہم نے جو کرکلم جو ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے, اس میں یہ ساری چیزیں, اس میں مورل اسپیکٹ بھی ہے, ایتھیکل بھی ہے, ایک سیوک سینس آف لائف اس کو بھی ہم ٹیچ کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو ٹریڈیشنل آپ کہہ لیں فارمل ایجوکیشن, اس میں سیوک سینس کے بارے میں بھی نہیں بتایا جا رہا. تو اس کو ایک چانس لیتے ہوئے ساری چیز کو, تو ہم ان لوگوں کے اندر جو ہمارے ٹریننگ سکولز میں آ رہے ہیں ان کو سیوک سینس کے بھی مطلب ہے کہ وہ سلیبس اس میں شامل کیا ہے. ان کے بھی لیکچر ہوتے ہیں کہ ہم کیسے سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, کیا بیہیو کرتے ہیں, کیسے بیہیو کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو ایک الدو ٹریفک میں ایک انڈیویجول ایک بیہیویئر ہوتا ہے, لیکن اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں براڈر پکچر میں تو کلیکٹیو بیہیویئر بھی وہیں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کس طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ٹریفک پہ روڈ پہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. سیمولیٹر کی آپ نے بات کی, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اور اسپیشلی ہمارے کلچر کو اگر دیکھیں تو جہاں خواتین ایزیلی باہر نہیں نکلتی ہیں یا ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے, تو وہ ایک ایسی مشین ہے جس میں وہ جا کے بالکل ریئل فیل کرتے ہیں کہ جیسے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. سیمولیشن مطلب ہے کہ وہ اور جب اس کے ڈفرینٹ ریفلیکسز ہم ڈیولپ کرواتے ہیں اس میں سیمولیٹر میں ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو ریسپانسز ہیں ان کے ریفلیکسز ہیں وہ جیسے فیل ہوتا ہے کہ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک دم آگے سے بائک آ جائے, جی ہاں بائک آ جائے, کوئی آ جائے, تو آپ کیسے وہ ریئیکٹ کریں گے. بالکل, بہت اچھا ہے سر. اچھا فیمیل کی ہم بات کر رہے ہیں سر. فیمیل وارڈنس کی بات ہوتی ہے
کہ اب کیونکہ ہم نے دیکھا خواتین گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں, اسکوٹی بھی چلا رہی ہیں, لیکن فیمیل وارڈنز ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ کوئی ہمیں اب ایسا ہے کہ فیمیل وارڈن بھی ہمیں. جی اب تو روڈ پہ فیمیل وارڈنز آپ کو دکھائی دیں گی. ابھی ہم نے ڈپلائے بھی کی ہیں, اب فردر اور بھی ڈپلائے کریں گے جو باقاعدہ آپریشنل ڈیوٹی دیں گی. اور اسپیشلی جو فیملیز ہوتی ہیں گاڑیوں میں, یا خواتین موٹر سائیکلز پہ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کو جب ہمارے نارملی میل وارڈنز روکتے ہیں یا چلان کرتے ہیں تو تھوڑا سا ان ساری چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے فیمیل وارڈنز وہ بڑی قابل اور ہونہار ہیں ہماری فیمیل وارڈنز, اور وہ ان کا پیشن بھی ہے اور وہ کام کرنا بھی چاہتی ہیں. تو ہم ان کو انشاءاللہ اب فیلڈ میں جو ہے وہ پراپر ڈیوٹی دے رہے ہیں. سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو رکشہ سٹینڈ بنے ہوئے ہیں عزیز ہوٹل, یا ہم نے دیکھا کہ حسین گئی چوک کے اوپر بھی تجاوزات کا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے تجاوزات آپ کی جو ریسٹرکشن بھی نہیں آتی, لیکن ٹریفک کا فلو تو اس سے متاثر ہوتا ہے نا کہیں. آف کورس یہ تجاوزات جو ہیں یہ بہت بڑا ہیڈیک ہوتی ہیں ٹریفک کے فلو کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں جو ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں, باقی ادارے ہیں, سول ایڈمنسٹریشن ہے, باقی ادارے ہیں, ایم ڈی اے, ان سب سے مل کے بھی یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اسپیسیفک کوئی ایسے جو ہے ریڑی بازار یا اس طرح کے جگہیں ان کے لیے مختص کر دی جائیں تاکہ یہ وہاں شفٹ ہوں. سر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری قوم جو ہے کرکٹ کی بڑی دیوانی ہے, اور جب بھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے لیکن ملتان کے شہری بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے, لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. انگلینڈ کی ٹیم آنے والی ہے ملتان کے اندر, اور اب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی آ رہی ہے وومنس کی. تو شہریوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو مشکلات ان کو سامنا ہمیشہ کرنا پڑا ہے, تو سردار صاحب آئے ہیں, پہلے بہت خوشخبریاں لے کے آئے, اس دفعہ کتنا منیمم ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی بالکل, اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کرکٹ ٹیمز کی موومنٹ کے لیے وہ روٹ سلیکٹ کیے ہیں جو بائی پاس اور موٹر وے کے تھرو جاتے ہیں. بالکل. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پبلکلی ہم سیکورٹی کنسرنس کی وجہ سے نہیں بتانا چاہ رہے, لیکن یہ ہے کہ ہم منیمم جو ہے عوام کے لیے ابسٹرکشن رکھیں گے. ہم ایسے روٹس استعمال کریں گے کہ جو سٹی ایریاز سے نہ ہوں جس سے, اور اگر سٹی ایریا سے سم ٹائمز ہمیں ضرورت پڑتی بھی ہے تو ہم پراپر ڈائیورژنز لگائیں, لوگوں کو بتائیں, اور ہمارا ٹریفک پلان وہ 24 آورز بیفور ٹائم جو ہے وہ ہم پبلش کریں اور لوگوں کو کنوے کریں. سر آخری میں یہ بس اپنا ویژن بتا دیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو اب آپ کو سن رہے ہیں, بہت سی چیزیں آپ نے ماشاءاللہ آ کے بہتر بھی کی, ہم خود اس کے جو ہے نا آئی ونٹس ہیں, لیکن سر کچھ بھی آپ میسیج دینا چاہیں ہمارے شہریوں کو؟ پبلک سے یہ ایک وہ ہوگی کہ میرا میسیج یہی ہوگا کہ قانون پر عمل کریں, اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری حفاظت ہے, اور جو مہذب قومیں ہیں وہ قانون پہ عمل کر کے ہی مہذب کہلاتی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا شو میں آنے کا, اور بڑی تفصیلاً آپ نے پورے سوالات کا جواب دیا, اور امید ہے کہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی باتوں سے ضرور جو ہے اتفاق کریں گے. ناظرین, ملتان کی جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ سردار ماوران صاحب جو ہیں وہ بڑی تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے. چیف ٹریفک آفیسر جب سے آئے ہیں بڑے ویجیلنٹ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں اور جو ہے اسٹوڈنٹس کو بھی لیکچرز دے رہے ہیں, اور دینے بھی بہت زیادہ ضروری چاہیے کیونکہ لوگوں کو جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی, لوگوں کو جب تک ٹریفک اویئرنیس نہیں ہوگی تو ٹریفک کے جو مسائل ہیں وہ آپ جتنی مرضی کھلی سڑکیں کر لیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے. تو جیسے چیف صاحب بتا رہے تھے کہ شہریوں سے بھی یہ التماس ہے کہ وہ قانون کی عملداری کے جو ہے اس کو یقینی بنائیں, تو اس کے بعد ہی جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے, اور تمام جتنے اور مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بھی ضرور حل ہوں گے. اپنے میزبان آصف بلوچ کو دیجیے اجازت, اگلے مہمان کے ساتھ اگلے شو میں آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی.